ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد اس کے درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد جو آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی، اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کی طاقت رکھتا ہو مالی طور پر اور بدنی طور پر۔ حاضرین، ایک بات غور سے سنیے، یہ ہے کہ آپ نماز کو دیکھیں گے یہ صرف بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کو دیکھیں گے یہ صرف مالی عبادت ہے، اور جہاں پر آپ حج کو دیکھیں گے یہ حج ایسی عبادت ہے جہاں پر انسان کی صحت بھی ضروری ہے، بدنی عبادت بھی ایک طرف ہے اور دوسری طرف مالی عبادت بھی ہے۔ جس انسان کے پاس صحت نہیں، تندرستی نہیں، اگرچہ کہ اس کے پاس مال و دولت ہو لیکن وہ حج کر نہیں سکتا، اور اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ حج نہیں کر سکتا اگر صحت اس کے پاس ہو۔ یہ تمام چیزیں اب ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتلایا ہے، اس میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان استطاع الیہ سبیلا، یہ تمام لوگوں پر فرض نہیں ہے، ہر کسی پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فرض کیا ہے جو جن کے پاس مالی استطاعت ہو، مالی طاقت ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ حج کا مہینہ، یہ حج جو ہم کرتے ہیں یہ معلوم اور مقرر مہینوں میں ہے، اور جس پر حج فرض ہو جائے یعنی جو حج کا ارادہ کر لے، فلا رفث، کوئی جنسی بہراوی نہ کرے، ولا فسوق، نہ ہی کوئی فسق و فجور کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو مقرر مہینوں میں ہی کیا ہے فرض کیا ہے، یعنی حج کے مہینے کیا ہے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، تو یہ حج کے دن ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں حج کا احرام باندھے تو یہ نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ کوئی کہے محرم میں باندھ لے، کوئی کیا ہے رجب میں باندھ لے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ 3 مہینوں کو اللہ نے خاص کر دیا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ حج کے معلوم اور مقرر ایام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج المبرور، کہ اے لوگوں اللہ نے تم پر حج مبرور کو فرض کیا۔ تو ایک آدمی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، یعنی ایک شخص نے مجلس میں جو حاضر تھا تو اس نے کہا کہ بھئی اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو قلت نعم، اگر میں تمہارے سوال کے جواب پر ہاں کہہ دیتا، نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، لوجبت ولم استطعت، تو ہر سال جن کے پاس مال ہے یہ ہر سال ان پر فرض ہو جاتا تھا، ان پر فرض ہو جاتا تھا، واجب ہو جاتا تھا اگر میں ان کو ہاں کہہ دیتا تھا، اور اس کی تم استطاعت نہیں رکھتے، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حج کی فضیلت میں سے یہ حدیث ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کیا اور دوسرا عمرہ کیے کہ دونوں عمرے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے۔ آپ ان دونوں عمروں کے درمیان جو آپ نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں۔
اور حج المبرور. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جس شخص کا ہو گیا سمجھو کہ اسے جنت ہے، سمجھو کہ اس کی جنت پکی ہے. تو یہاں پر یہ بات ہمیں بتلائی جا رہی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے یہ، کہ حج مبرور یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کیا، مقبول کیا. حج کے مقبول کی علامات کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص حج کرتا ہے وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں. آئیے حدیث پڑھتے ہیں. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے درمیان کوئی جنسی بے روی اختیار نہیں کرتا اور اس کے ساتھ کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے سے بچے رہتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوٹتا ہے جس کا حج کیا ہے مقبول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ ابھی ابھی اس کی ماں نے اسے جنا. اس طریقے سے وہ شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ابھی ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا. اور دوسری حدیث میں جب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ آگے یعنی صحابی رسول ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، غور سے سنیے، ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں تو حضرت عمر بن العاص اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی تم نے کہا تھا کہ تم بیعت کرو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کہتے ہیں میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، ایغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو شخص اسلام لا لیتا ہے تو اس کے گزشتہ زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وان الهجرة تهدم ما كان قبله، اور جو شخص ہجرت کرتا ہے تو اس سے پہلے کی جو زندگی میں اس کے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو شخص حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھل کے رکھ دیتا ہے، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ حج کی فضیلت ہے میرے بھائیوں. اب عورتوں کا مسئلہ ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کی روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا هل علی النساء حج یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی عورتوں پر بھی کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے. هل علی الناس جہاد علی النساء، کہ بھائی عورتوں پر بھی کیا جہاد یعنی فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا علیہن جہاد، ان کے لیے جہاد ہے، لا قتال فیہ، ایسا جہاد ہے کہ جس میں نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، اور فیہ الحج والعمرہ، اس میں ایسا ہوگا کہ وہ حج اور عمرہ کریں گے. یعنی یہ کہا کہ جہاد کن الحج، عورت جب حج کرتی ہے تو یہی عورت کا حج کرنا ہی اس کے لیے جہاد ہے. یہ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں اور کتنی صعوبتیں برداشت کرنے، عورتیں نازک ہوتی ہیں اور اتنی سفر کی صعوبتیں تھکان کو برداشت کرنا یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو کہا کہ یہ جہاد ہے ان کے لیے، عورتوں کو لیے حج کرنا ان کے لیے یہ جہاد کے مانند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کہتے ہوئے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. دوسری روایت ہے من مرض او حاجہ، مسند احمد کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حج کرنے میں جلدی کیا کرو، حج کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ کسی کو تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آگے ہونے والا کیا ہے. آگے ہونے والا کیا ہے کہ بھئی کوئی بیماری لاحق ہوتا ہے، کوئی انتقال کر جائے. تم مالدار تو ہوں گے لیکن تمہاری اتنی دیر سے حج کرنا، اگر تم بعد میں تم ٹالتے جاؤ گے
تو کب کیا پتا کہ تمہاری وفات ہو جائے، کیا انتقال ہو جائے، معلوم نہیں کہ کب انتقال ہو جائے، کب وفات ہو جائے، کب کس کی موت آ جائے۔ تو ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، کہ جلد سے جلد عمل کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ابھی اسی وقت کر لیں۔ صحت مند ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم عمرہ اور حج پیدل پہ کرتے رہو، عمرہ اور حج کرتے رہو، اس لیے کہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم حج اور عمرہ کرتے رہو، اس لیے کہ تم جب حج اور عمرہ کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری محتاجی کو دور کریں گے، تمہاری محتاجی کو دور کریں گے، فقر و فاقے کو دور کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جس طریقے سے ایک بھٹی پر لوہے کو پگھلا جاتا ہے تو اس کی دھول اور اس کی جو میل اور کچیل نکل جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے فقر و فاقے کو اور تمہاری محتاجی کو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ یہ تمام حج کے فضائل ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ تعالی کئی لوگوں کی وہ معاف کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کا جو شمار جہنمیوں میں ہوا کرتا ہے، جب وہ عرفہ کے دن خالص للہیت اللہ سے مانگتے ہیں، دل سے طلب کر وہ اللہ سے گناہوں کی اپنی بھیک مانگتے ہیں، اپنی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ، اللہ تعالیٰ کئی گردنوں کو آزاد کرتے ہیں عرفہ کے دن۔ یوم العرفہ، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ اور یہ دن ایسا دن ہوتا ہے کہ میری معافی کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لیتے ہیں۔ اسلام سے قبل مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، اسلام سے قبل مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ براہنہ طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، چکر لگا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے احرام یعنی کپڑے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے ہم دن رات ہم انہی کپڑے پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، انہی کپڑوں کو پہن کر ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم کیوں یہ کپڑے پہنے؟ تو اس لیے یہ مشرکین کیا کرتے تھے، حج میں برہنہ حج کرتے تھے۔ وہی بات کہی جائے کہ اسعاف اور نائلہ یہ ایک عاشق اور معشوق تھے کہ انہوں نے کعبے کا طواف کرتے کرتے انہوں نے براہنہ طواف کیا تھا، براہنہ کعبے کا طواف کرتے کرتے انہوں نے بدکاری کی تھی۔ مشرکین کا ان کے انجام ان کے کام دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اسعاف اور نائلہ کو مسخ کر دیا تھا، مٹا کر ختم کر رکھ دیا تھا۔ اور تو یہ اسعاف اور نائلہ یہ جو بت تھے، ان کے بت بنائے گئے تھے، مشرکینوں نے کیا ان کے بت بنائے تھے، ایک صفا پر تھا اور ایک مروہ پر تھا۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سوال کرنے لگے، حرج محسوس کرنے لگے، یہاں تو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پر کیا ہے مشرکین کیا ہے اسعاف اور نائلہ یعنی اسی نیت سے وہ کیا ہے طواف یعنی سعی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی علامتوں میں سے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ جس کسی کو حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے یا سعی کرے، اس پر کوئی حرج نہیں، وہ طواف بھی کر سکتا ہے اور سعی بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں جو تھی بت وغیرہ یہ سب پاک کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی وضاحت کی۔ اور یہ جو مشرکین تھے تلبیہ پڑھتے تھے،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الا شریک هو لک. کیا تلبیہ پڑھتے تھے؟ حاضر ہے اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں. کہتے کہ لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الا شریک سوائے ایک شریک کے. یہ قبیلے والوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مشرکین تھے کہ اپنے اپنے قبیلے میں ایک بت ہوا کرتا تھا. اپنے اپنے قبیلے میں ایک بت ہوا کرتا تھا. تو اس بت کو وہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا کرتے تھے. اس بت کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا کرتے تھے. تو یہ تلبیہ پڑھتے وقت بھی یعنی شرک دیکھیے ان کا. لا شریک الا شریک یہ سب تیرے ہی ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہوا لک یہ سب تیری ہی ملکیت ہے سب. بس ہم ان سے شریک اس لیے ٹھہرا رہے ہیں کہ ان سے قریب ہونا ہے. تیرے سے قریب ہونے کے لیے ہم بس کیا ہے یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں. تو ان مشرکین کا اسلام سے قبل اور یہ حج کیا کرتے تھے تو ان تمام غلطیاں ہوا کرتی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کیے. تو پہلا حج فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا. تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری میں آپ کو امیر بنا کر حج کا قافلہ روانہ کیا 9 ہجری میں. پھر 10 ہجری میں جو مشہور قول کے مطابق 1,24,000 سے زائد کچھ صحابہ تھے. تو 1,24,000 صحابہ مل کر 10 ہجری میں یعنی حج کے لیے روانہ ہوئے. کئی صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنا ایک حج کیا. یہ تو حج کے فضائل تھے اور حج کا مختصر سا کیا تعارف. اور حج ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جو مکے کو گئے ہو, جو عمرہ کیے ہو, جو حج کیے ہو, وہ دل جانتے ہیں کہ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کیا ہے. حج ہمیں عقیدے توحید کا سبق پڑھاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انسان جب طواف کرتا ہے احرام باندھ لیتا ہے میقات سے تو تلبیہ شروع ہو جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک. یہ بندہ مومن بندہ جب میقات سے احرام باندھ لیتا جب سے ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا اللہ کی کبریائی. اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضر ہوں. ساری تعریفیں ساری نعمتیں ساری حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ تلبیہ اس طریقے سے کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تلبیہ کی آوازیں سنیں گے آپ کا دل لرز اٹھے گا. وہ توحید کی عظمت سے آپ کا دل لرز اٹھے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ شجر اور درخت پتھر وغیرہ سب بھی تلبیہ یعنی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی یہ لاکھوں کا سمندر جو تھاٹے مارتا ہوا سمندر تلبیہ پڑھتے رہے گا تو اس وجہ سے درخت پتھر وغیرہ سارے کے سارے یعنی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکے میں پناہ دی مکان البیت مکے میں پناہ دی تو ہم نے کہا کہ اللہ تشرک بھی شیئا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے طواف کرنے والے میرے مومن بندوں کے لیے اور یہاں پر قیام کرنے والے نماز پڑھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دیجئے مکہ. یعنی معلوم نہیں ہوا ہمارا جائزہ لینا ہوگا. ہم کئی عمرے کر لیتے ہیں کئی حج کر لیتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہاں پر غیر اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ دستک دیتے ہیں پھر وہاں پر جا کر آپ کا عمرہ قبول ہوگا آپ کا حج قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. آپ کے دل میں شرک ہے آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور آپ جا کر وہاں پر کیا ہے اللہ کے سامنے کیا عمرے کرتے ہیں حج کرتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ کئی ایسے واقعات بھی ہم نے سنے کہ بھائی وہاں پر طبیعت خراب ہو گئی یہاں پر فون کر کر کے کہا جا رہا ہے کہ اجمیر کے بابا کے پاس جا کر دعا کرو ہماری طبیعت خراب ہو.
آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے. اگر ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے, اگر ہم توحید الہ العالمین جو ایک اللہ کی عبادت عقیدے توحید کو ہم مضبوط نہیں کریں گے تو ہمارا حج کتنے بھی حج کر لو, کتنے بھی عمرے کر لو, کتنی بھی عبادتیں کر لو, ساری کی ساری رائے گاہ ہے, ساری کی ساری رائے گاہ ہے. روزے کی حالت میں عمرہ کر رہا ہو, رمضان کے مہینے میں عمرہ کر رہا ہو, طواف کرتے ہوئے عمرہ کر رہا ہو, روزے کی حالت میں رمضان میں حج کر عمرہ کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا اور اسی حالت میں اگر انتقال کرتا ہے تو سیدھا جہنم ہے, اس لیے کہ اس نے شرک کیا, اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے اللہ کے پاس, اللہ کے پاس کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے اس کی. اور حج ہمیں اللہ کے شعائر کا احترام کرنا سکھاتا ہے. صفا اور مروہ یہ اللہ کی شعائر ہے, یہ اللہ کی علامتوں میں سے ہے, اس کا احترام کرنا. جمرات میں آپ کنکری مارتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اللہ کی کیا ہے؟ شعائر میں سے. مینا میں آپ 3 دن رکتے ہیں, عرفات, مزدلفہ, جبل رحمت میں آپ مشعر حرام کی پہاڑی وہاں پر ٹھہر کر آپ دعائیں مانگتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تعالیٰ کے ان علامتوں کو, ان شعائر کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے, یہ دلوں کے تقویٰ میں سے اللہ نے کہا, یعنی ڈرنے والے دل, اللہ سے لرزنے والے, کانپنے والے دل. حج کی عبادت ہمیں اتحاد اور اخوت کی تعلیم دیتا ہے. دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر کالا وہاں موجود ہو, ہر گورا وہاں موجود ہو, پوری دنیا سے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فضل لعربی علی عجم, کوئی عجمی پر عربی پر نہ فوقیت ہے, نہ عجمی کے پر عربی پر فوقیت ہے, نہ کوئی کالے کو گورے پر فوقیت ہے, نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے, الا بالتقوی, سوائے اللہ کے ڈر کے, سوائے تقوی کے. آدم علیہ السلام, سارے کے سارے لوگ آدم سے ہیں, وہ آدم من تراب, اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر لاکھوں کا سمندر ساتھ میں حج کرتے ہیں, اتنی فوج ہوتی ہے, لشکر ہوتا ہے, اللہ ہو, لاکھوں کے لوگ پوری دنیا سے آ کر حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں. ایک دوسرے کی مشکلوں کو, ایک دوسرے کی زبانیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک کلام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے ہیں. سارے مسلمان ہیں, وہ ان کی زبان الگ, اس کا خاندان الگ, اس کا کنبہ الگ, وہ اس کا ملک الگ, لیکن سارے کے سارے مسلمان ہیں اور سارے کے سارے حاضر ہوئے ہیں, حرم میں تشریف فرما ہے, پورے کے پورے صدا لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے. یہ توحید, اخوت, بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے حج, کہ سارے کے سارے اتحاد. اور یہاں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل عمران میں حج کا ذکر ہے, اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا ذکر کیا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. حج کا ذکر ہے, اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ایمان والوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو, گروہ بندیوں میں نہ بٹو, بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو. تو یونٹی, اتحاد ایک پیغام ہے حج کا. اور اسی طرح حج ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا, لاکھوں کا لشکر آپ کے سامنے ہے, آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو بس چمکیں ہی چمکیں. یہ حج کا, یعنی حج جو ہے سو ہمیں قیامت کا منظر یاد, میدان محشر یاد دلاتا ہے. حج کی ابتدائی آیتیں, سورہ حج کی جو آیتیں ہیں آپ پڑھتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ بھائی ابتدائی آیتیں قیامت کے بارے میں, اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو اپنے رب سے, اور یاد رکھو قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے. اور جب تم دیکھو گے کہ کیا دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں سے اتنی غافل ہو جائیں, حاملہ جو حمل والی عورتیں ہیں اپنے حمل کو کھو بیٹھے گی. اللہ, سورہ حج کی ابتدائی آیتیں قیامت کی آیتوں سے, یعنی قیامت کی آیتوں سے شروعات ہو رہی ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہمیں حج یہ قیامت کی یاد دلاتا ہے.
جس طریقے سے ہم عقیدہ توحید کو مضبوط کرتے ہیں، اور جب ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالآخرت کی بھی تصدیق ہو، کہ ہم ہمارے آخرت پر ایمان جو ہے اس کو بھی مضبوط کیا جائے کہ میں اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، ایک دن آنا ہے کہ مجھے سوال جواب ہونا ہے، میں یہاں پر آیا ہوں۔ اللہ، حج کی عبادت شروع سے آخر تک ذکر الہی سے معمول ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ شروع کرتے ہیں میقات سے تو ذکر شروع ہو گیا، اور حجر اسود سے آپ جب بوسہ لے کر آپ شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا طواف شروع کرتے ہیں، استلام کر پھر اس کے بعد آپ صحیح کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں، سارا حج اللہ کے ذکر سے معمول ہے، سارا دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ، صفا مرات صحیح کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ تمام دعائیں، اس میں کیا ہے؟ صرف توحید ہی توحید ہے، اللہ کا ذکر بھرا ہوا ہے، اللہ کی بڑائی آپ بیان کرتے ہیں حج کے شروع سے اور حج کے آخر تک۔ اور جمرات میں آپ کنکریاں پھینکتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے جاتے ہیں اور کنکریاں پھینکتے ہیں۔ سارا کا سارا حج اللہ کے ذکر سے معمور ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم دیا کہ جب تم عرفات سے مزدلفہ لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام نامی ایک پہاڑ ہے، وہاں پر سارے حاجی رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ مشعر حرام ایک پہاڑی کا نام، تو وہاں پر حاجی تمام کیا ہے رک کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی کیا ہے معافی مانگتے ہیں۔ تو وہی بات اللہ نے قرآن میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیے یہاں پر فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اس کے بعد کیا کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک ختم کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ جب عرفات میں جب ختم ہوتا ہے، یعنی طواف وغیرہ جب ختم ہوتا ہے تو جب عرفات میں ٹھہر کے کیا کہتے ہیں؟ اپنے آبا و اجداد کی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب اپنے مناسک ختم کر لو تو یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، اس طریقے سے کبریائی اپنی بڑائی بیان کرتے تھے حج کے ختم ہونے کے بعد۔ تو اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تم بڑائی بیان کرو۔ یہ کیا تم کذکرکم آباءکم، تم اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کرو؟ تم سارا کا سارا حج کیے لیکن آخر میں آ کر تم اپنی کیا بولتے اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ یہ حج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر کی تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ بھائی آپ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام ہے وہاں پر نماز پڑھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیے اگر جگہ نہ ہو تو وہاں پر آپ پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، یہ تمام تعلیمات جو ہم نے سنا ہے، کئی تعلیمات ہیں حج کے، انشاءاللہ پھر کبھی اور بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حج کرنے کے، اللہ حج اور عمروں کی سعادت سے اللہ تعالی ہم تمام کو نوازے، اور اس سال جو بھی ہمارے بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ حج اور عمرے وغیرہ جو جس کے لیے جا رہے ہیں اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج پہ ان کے عمروں کو اللہ قبول کرے اور اطمینان سے، امن سے، چین سے ان کے حج کو پورا کرے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہے، قرض دار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ تمام کے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، قرضوں کو دور کر دے، آسانی سے ادا کر دے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر اس عمل کی اللہ توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔